نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم مکرم حاضرین و حاضرات اور معزز ناظرین و ناظرات، ہم نے آج 18واں سپارہ سنا ہے. اس پارے میں سورہ المؤمنون ہے، سورہ النور ہے اور پہلا حصہ سورہ الفرقان ہے. آج میں جو کلمات مختصراً آپ کے گوش گزار کروں گا وہ ہیں عظمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ترجمہ عرفان القرآن کا کمال. میں چند منٹ جو آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اس کے لیے کچھ نہ کچھ تفاسیر دیکھتا ہوں. جو آیت کریمہ آج میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اسی طرح اس آیت کریمہ کی تفاسیر بھی دیکھی اور آقا کریم کی ذات مبارکہ کے بارے میں، آپ کی شان میں آپ کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے دیگر مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بے شمار صفحات پر جا کر وہ چیزیں بیان فرمائیں جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق ہیں، جو آپ کی شان کو واضح کرتی ہیں. مگر قربان جاؤں حضور شیخ الاسلام مدث اللہ العالی کی عظمت پر کہ آپ کے ترجمہ کی مہارت اور کمال پر یقین جانیے میرے پاس کلمات نہیں ہیں کہ میں کلمات تحسین اس کے لیے کہہ سکوں. اب آپ خود سنیں گے، میں صرف ترجمہ پڑھوں گا اور آقا کریم کی جو عظمت اور شان آپ نے ترجمے میں ہی واضح فرما دی ہے وہ بہت ساری تفسیریں پڑھنے سے بھی واضح نہیں ہوتی. تو آج ہم جو پہلی آیت کریمہ ہے سورہ النور کی آیت نمبر 35، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. عربی کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے قرآن کریم کے ترجمے کے اعتبار سے قرآن کریم کی یہ مشکل ترین آیت کریمہ ہے. قبلہ حضور نے ترجمہ فرمایا ہے کہ فرمانے باری تعالی ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے. اب اس میں کلمہ طاق میں آپ نے کلمات اس طاق نما سینہ اقدس وضع فرما دی. اسی طرح چراغ سے مراد نبوت جو ہے روشن ہے، اور وہ چراغ یعنی چراغ نبوت فانوس یعنی قلب محمدی میں رکھا ہے. یہ فانوس نور الہی کے پردوں سے اس قدر منور ہے گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے. یہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت سے یعنی عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے یا انبیاء و رسلی کے مبارک شجرہ نبوت سے. اب یہ جو کلمہ ہے اس کی اتنی تفسیر ہے تفسیروں میں،
لیکن آپ نے ایک کلمے میں بیان فرما دیا کہ یا انبیاء و رسلی کے مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا ہے، نہ فقط شرقی ہے نہ غربی ہے، بلکہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے۔ یعنی آقا کریم کی جو نورانیت ہے، جو آپ کی نبوت کا فیض ہے، وہ پوری دنیا میں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے، اگرچہ ابھی اسے وحی ربانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں۔ وہ نور کے اوپر نور ہے، یعنی نور وجود پر نور نبوت، گویا وہ ذات دوہرے نور کا پیکر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ گویا اس آیت کریمہ میں آقا کی عظمت کے بارے میں جتنے پہلو ہیں قبلہ حضور شیخ الاسلام نے واضح کر دیے۔ اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیت کریمہ ایک آیت نمبر 63، اس کی صرف چند کلمات فرمانے باری تعالیٰ ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے مسلمانوں، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو۔ قبلہ حضور نے اس ترجمہ کو واضح کیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا تمہارے باہمی بلاوے کی مثل نہیں، تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہاری مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ گویا قبلہ حضور نے ترجمے میں ہی ایک عقیدے کی بات واضح کر دی، اور آخری کلمہ، آخری پیغام کہ اس بارے میں آقا کریم کی 3 احادیث مبارکہ مسلم اور بخاری میں ہیں۔ کس میں؟ 3 حدیث مبارکہ مسلم اور بخاری میں ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ مسند امام احمد میں ہے۔ میں ساری حدیث نہیں پڑھتا، صرف ان کا ایک ایک کلمہ جو آقا نے وضاحت فرمائی ہے کہ صحابہ اکرام نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، تو آقا کریم نے ان کو منع فرمایا۔ جب منع فرمایا تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ اس پر آقا کریم نے کلمات ارشاد فرمائے جو پچھلی آیت کریمہ سورہ صدر بارے میں گزری، انما انا بشر مثلکم، کہ میں آپ کی طرح بشر مثل ہوں، اس کی وضاحت ہے۔ تو آقا کریم نے صحابہ اکرام کو بتانے کے بعد پہلی حدیث پاک میں انی لست مثلکم، انی لست مثلکم، کہ میں ہرگز تمہاری مثل نہیں ہوں۔ اسی طرح دوسری حدیث کے کلمات ہیں ایکم مثلی، کہ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے، جو میری طرح ہے۔ اور تیسری حدیث پاک کے کلمات ہیں لست کہیئتکم، کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن جو آگے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے اس میں آقا کریم یہ چیز ثابت فرما رہے ہیں، اور ثابت ہو رہا ہے کہ آقا ہم جیسے نہیں ہیں۔ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ، تم یہ نوٹ کر لو، تمہارا خشوع و خضوع، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یعنی جس طرح مجھے آگے نظر آتا ہے اسی طرح مجھے پیچھے بھی نظر آتا ہے۔ تو کبھی کبھار اگر کوئی پیچھے سے آپ بھی غلطی کرتا تو آقا کریم اس کو بلا کر درست فرماتے تھے۔ تو اس سے سارا ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم کی شان، عظمت کسی اعتبار سے بھی ہم جیسی نہیں ہے۔ وہ ہم سے کیا، ان کی حقیقت سوائے اللہ کے اور کوئی آگاہ نہیں ہے۔ تو قبلہ حضور نے ماشاءاللہ ترجمے میں ہی اس چیز کو واضح کر دیا۔ ان کی شان کے بارے میں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ کہا جبریل نے سدرہ تک میری رسائی تھی، اس سے آگے کتنی منزلیں ہیں، مصطفیٰ جانے یا خدا جانے، وما علینا الا البلاغ المبین۔